اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے. کیا سوز و گداز ہے جی, کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ, اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ. ہائے 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 سر, یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں. میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس آزمائش میں. یہ ترجمہ ہے اس کا, جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس آزمائش میں. فَأَتَمَّهُنْ, تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. سر دیکھیں نا کہاں نہیں آزمایا, آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک. آپ کا کلام کیا ہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کے تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے نا, مجھے تیری حاجت نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ اینڈ بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے. پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی, بچے کی عمر 12 سال ہوئی, کہا جی اس کو ذبح کرو. تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں. اچھا, یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے, اس کا جو سوز و گداز ہے کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں. اللہ اکبر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے گا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی علیہ السلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم, اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم, آرڈر آیا سر تسلیم خم. قال اسلمت لرب العالمین, تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سوز و گداز ہے جی. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا. اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا, اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر. حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100, 101, 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے, کوئی تعبیر, کوئی دسنی, یہ وہ کہ ارادہ ہے, کوئی آئیں بائیں شائیں. سیدھا بیٹے کو بلایا جناب. اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے. اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے. 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے, 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بڑھاپے کا, اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ, تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا. ہوئے ہوئے, اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا, وہ کم آزمائش تھی. تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اب وہ بیٹا بھی ایسا سی, انہوں نے کہا جی کر گزرے. اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بعد لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی, پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو, کتنی بڑی آزمائش.
قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا، کیا بات ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی چاروں پوری نسل جو ہے، ویسے تو آگے بھی چلتی ہے، یوسف کا باپ یعقوب، ان کا باپ اسحاق، اور ان کا باپ ابراہیم علیہم السلام اجمعین۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی، ہائے ہائے تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ کے تابع فرمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمٹ یور ول، اپنی مرضی کسی اور کے سپرد کرنا، مراد یہ کہ میں تو اپنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں، جو تیری مرضی، اسے کہتے ہیں مسلم۔ بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو مشرک نہیں تھے۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، هو سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم، سر تسلیم خم کرنے والا۔ دعا ابراہیم کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ رسول بھیج دے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، دنیا میں آنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ان کے بیٹے اسماعیل۔ تو حضور نے کہا میں دعا ابراہیم ہوں، اس کے آگے الفاظ ہے میں دعا ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم